بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جب 1953 میں تحریک ختم نبوت چلی تھی تو ہزاروں عاشقان رسول گرفتار اور شہید ہوئے تھے۔ اس وقت غلام محمد گورنر جنرل یعنی موجودہ صدر کے عہدے پر فائز تھا، جس نے تاجدار ختم نبوت کے نعرے مارنے والے نہتے مسلمانوں کو شہید کروایا۔ تعجب کی بات ہے کہ غلام محمد نے یہ سب کچھ کروانے کے باوجود سعودی حکومت سے درخواست کی کہ مجھے مدینہ پاک میں رہائش دی جائے۔ درخواست قبول کر لی گئی اور حکومت نے اسے باب جبریل سے قریبی علاقے میں رہائش دے دی، جو پاکستان ہاؤس کے نام سے معروف ہوئی۔ پھر اس نے یہ وصیت بھی کی کہ مجھے وہیں دفنایا جائے، لیکن خدا کی قدرت کے جب یہ مرا تو اس کی لاش کو امانتاً عیسائیوں کے قبرستان میں رکھا گیا۔ جب کچھ عرصہ بعد حسب وصیت لاش کو قبر سے نکال کر سعودی عرب روانہ کرنے کے لیے ایک ڈاکٹر، فوج کے کیپٹن، پولیس اہلکار، 2 گورکن اور غلام محمد کے قریبی رشتہ دار قبرستان پہنچے تو گورکن نے جیسے ہی قبر کھود کر تختے ہٹائے تو تابوت کے گرد ایک سانپ چکر لگاتا دکھائی دیا۔ گورکن نے لاٹھی سے اسے مارنے کی کوشش کی مگر وہ نہ مرا۔ پولیس کے سب انسپکٹر نے پستول سے 6 گولیاں داغیں مگر سانپ کو کوئی گولی نہ لگی۔ پھر ڈاکٹر کی ہدایت پر زہریلا سپرے کر کے قبر عارضی طور پر بند کر دی گئی۔ جب 2 گھنٹے کے بعد دوبارہ کھولی تو سانپ اسی طرح چکر لگا رہا تھا۔ آخر باہمی صلاح مشورے سے قبر کو بند کر دیا گیا اور اگلے دن اخبار میں خبر شائع ہوئی کہ سابق گورنر جنرل غلام محمد کی لاش سعودی عرب نہیں لے جائی جا سکتی اور وہ اب کراچی ہی میں دفن رہیں گے۔ وہ لاش آج بھی کراچی کے گورا عیسائیوں کے قبرستان میں دفن ہے۔ عرفان محمود برق صاحب کے مطابق اس قبر پر کتے آ کر پیشاب کرتے ہیں اور وہاں کا عیسائی گورکن کہتا ہے کہ اس قبر سے چیخوں کی بھی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ پروردگار جل جلالہ ہمیں ذلت والی موت سے بچائیے۔ ہر ظلم کا بڑا حشر نہیں دکھایا جاتا، عبرت کے لیے کسی کسی کا دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو بھی اس سابقہ صدر سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین، جزاک اللہ الخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینک توڑ مچھلی کا سوپ آزمانے کے بعد پچھلے دنوں دوران سفر حسب عادت اور حسب طبیعت اپنے ہم سفر احباب سے سوال کیا کہ کوئی طبی یا روحانی تجربہ یا مشاہدہ زندگی میں پیش آیا ہو تو ضرور بتائیں۔ ایک قریبی مخلص عقیدت مند اور سید نصرت علی شاہ صاحب سے بے ساختہ بولے کہ میرے مشاہدے میں ایک ایسا سمندری اور فطری ٹوٹکا ہے جس کی برکت سے اب تک بے شمار لوگوں کی اینک اتر چکی ہے۔ میں چونک پڑا تو انہوں نے وضاحت کی کہ محکمہ زراعت کے ایک دوست جن کو 2.5 نمبر کی ایک اینک لگی ہوئی تھی، موصوف ضعیف بصارت سے پریشان تھے اور شاکی بھی۔ خطرہ یہ تھا کہ چشمے کا نمبر حسب روایت بڑھتا چلا جائے گا۔ انہیں ایک دن اچانک کسی دوست کے ذریعے ایک ٹوٹکا ملا، ٹوٹکا بھی ایسا جو دوسرے ٹوٹکوں سے نہایت مختلف، جس کو خبر ملے وہ حیران اور جہاں جھانکیں تو پریشان۔ یہ وہ چیز جو ہمارے استعمال کے قابل نہیں، جسے کوڑے کا ڈھیر بننا تھا، وہ شفا یابی کا ذریعہ آخر کیسے بن سکتا ہے؟ قارئین، آپ سوچیں گے کہ آخر وہ چیز کیا ہے؟ تو پہلے میں آپ کو وہ سمندری
اور فطری فارمولہ بتاتا ہوں، پھر ہم آگے اور واقعات کی طرف غوطہ زن ہوتے ہیں۔ وہ انوکھا راز مچھلی کا سر ہے، یعنی مچھلی کے سر صاف کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور حسب معمول ہلکا مرچ مسالہ ڈال کر اس کا سوپ بنا لیں، یعنی شوربہ۔ ایک پیالی صبح ناشتے کے بعد ہلکا نیم گرم چسکی پیے، بہت اچھا ذائقہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو ناپسند ہو تو دوا سمجھ کر ضرور پی لیں۔ روز ایک پیالی پئیں، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے۔ ایک صاحب نے صرف 3 پیالیاں ہی پی تھیں تو ان کی اینک اتر گئی۔ بعض لوگ تھوڑا عرصہ استعمال کرنے کے بعد اس کی 100% رزلٹ پاتے ہیں۔ بہرحال جتنا پرانا مرض اتنا کچھ عرصے کا استعمال۔ ای ڈی اور ماحولیات کو 4.5 نمبر کی اینک لگی ہوئی تھی، انہوں نے صرف 3 بار استعمال کیا، اینک سے ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی۔ شیخ رضا علی نے، جو کہ غلہ منڈی کے آڑتی ہیں، بزرگی کی عمر تک پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب یہ فطری نسخہ سنا تو جھٹ استعمال شروع کیا اور وہ بہت تھوڑے عرصے سے استعمال کر رہے ہیں۔ حیرت انگیز فائدہ پایا۔ گجرات کے ایک دوست کی والدہ جن کی عمر 70 سال ہے، انہوں نے استعمال کیا اور حیرت انگیز فائدہ پایا۔ منڈی بہاؤدین میں ملک منظور ایوان کی اہلیہ نے استعمال کیا، ان کی اینک اتر گئی۔ قارئین، اینک کیا اترتی ہے؟ ایک نور، روشنی اور اللہ کی نعمتوں کا واضح اظہار نظر آتا ہے۔ مشہور ہے صبح گاہی تازہ ماہی، کہ صبح ہوتے ہی آپ تازہ مچھلی کا استعمال کریں۔ ویسے بھی ہماری طب کی کتابوں میں مچھلی کے سر کا شوربہ فالج، لکوہ، لنگڑی کا درد یعنی شاٹکا، اعصابی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری، قبل از وقت بڑھاپا، جوڑوں کا پرانا اور دیرینہ درد، جسمانی اور اعصابی کھنچاؤ اور یادداشت کی کمی کے لیے نہایت آزمودہ اور ٹونک چیز۔ ایسے لوگ جو اپنی یادداشت بالکل کھو چکے ہوں یا جن کی یادداشت ختم ہونے کے قریب ہو، جوانی یا بڑھاپے میں، وہ یہ شوربہ ضرور استعمال کریں۔ بعض طبیعت موسم گرما میں برداشت نہیں کر سکتی تو موسم سرما اس کے لیے نہایت بہترین ہے۔ آپ کو ان تمام بیماریوں میں کوئی بیماری نہیں، لیکن آپ اگر کچھ عرصہ مچھلی کے سر کے سوپ استعمال کریں تو ان بیماریوں میں سے کوئی بیماری آپ کو چھو بھی نہیں سکتی۔ مجھے انڈیا کی ریاست کیرالہ کے ایک صاحب نے بیرون ملک ایک بات بتائی کہ وہاں کے لوگ ریاضی، سائنس اور دنیا کے مشکل سے مشکل علوم میں بہت باکمال ہیں۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی، کہنے لگے مچھلی اور مچھلی کے سر کا استعمال۔ مچھلی کا سر عقل کی آخری سرحدوں سے دانائیوں اور دانشمندیوں کو نکال کر انسان کے وجود میں نکھر کر معاشرے میں اس کی صلاحیتوں کو بکھیر دیتا ہے۔ یہ وجود لاکھوں کروڑوں کی خیروں اور برکتوں کا ذریعہ ہے۔ آئیے ہم مچھلی کے سر سے فائدہ اٹھائیں، اسے ضائع ہونے سے بچائیں۔ بس اتنا کر لیں کہ بڑوں کے لیے 1 پیالی اور بچوں کے لیے آدھی پیالی ہر 2 یا 3 دن کے بعد چند دن، چند ہفتے یا چند مہینے استعمال کریں۔ میرا تو مشورہ یہی ہوگا کہ یہ تجربہ آپ اور لوگوں تک بھی پھیلائیں اور اسے عام سے عام کریں۔ سستا ہے، بے ضرر ہے اور نہایت کارآمد ٹوٹکا ہے۔ جزاک اللہ الخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی کیا تھا؟ یہ مجھے ایک سابق امریکی سفارتکار نے بتایا۔ میں 2002 میں سیر کے لیے امریکہ گیا۔ میرے دوست مجھے نیو یارک میں ایک بوڑھے امریکی سفارتکار کے گھر لے گئے۔ یہ صدر ایوب خان سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو تک پاکستان میں تعینات رہا اور جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کے بعد پاکستان سے لاطینی امریکہ ٹرانسفر ہو گیا۔
یہ 2002 میں ریٹائر زندگی گزار رہا تھا۔ میں اس کی اسٹڈی میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ بیتے دنوں کی راکھ کریدنے لگا۔ اس نے بتایا کراچی 60 عیسوی کی دہائی میں دنیا کے بہترین شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ یہ پرامن ترین شہر تھا۔ دنیا جہاں کے سفارتکار، سیاح اور ہیپی شہر میں کھلے پھرتے تھے۔ ہوٹلز، ڈسکوز اور بازار آباد تھے۔ کراچی کا ساحل دنیا کے 10 شاندار ساحلوں میں تھا۔ PIA دنیا کی 4 بڑی ایئر لائنز میں آتی تھی۔ یورپ، امریکہ، مشرق بعید، عرب ممالک، سوویت یونین، جاپان اور بھارت جانے والے تمام جہاز کراچی اترتے تھے اور مسافر کراچی کے بازاروں میں 1-2 گھنٹے گزار کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ شہر میں ڈبل ڈیکر بسیں چلتی تھیں۔ حکومت نے انڈر گراؤنڈ ٹرین کے لیے شہر میں کھدائی مکمل کروا دی تھی۔ اربوں اور یوں کراچی ایشیا کا پہلا شہر بننے والا تھا جس میں میٹرو کی سہولت ہوتی۔ کراچی کی روشنیاں رات کو دن میں بدل دیتی تھیں۔ ہم تمام سفارتکار کراچی کو روشنیوں کا شہر کہتے تھے۔ کراچی کے بیچ میں بھی لاجواب تھے۔ ہم گورے ہفتہ اور اتوار کا دن بیچ کی گرم ریت پر لیٹ کر گزارتے تھے۔ ہم ساحل کے ساتھ ساتھ سائیکل بھی چلاتے تھے۔ کراچی میں دنیا بھر سے بحری جہاز آتے تھے اور ان بحری جہازوں کے ذریعے ہزاروں مسافر کراچی آتے تھے۔ کراچی خطے کا جنکشن بھی تھا۔ یورپ سے لوگ ٹرین کے ذریعے استنبول آتے تھے۔ استنبول سے تہران، تہران سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے کراچی آتے تھے۔ کراچی میں رک کر ٹرین کے ذریعے انڈیا چلے جاتے تھے اور وہاں سے سری لنکا، نیپال اور بھوٹان تک پہنچ جاتے تھے۔ کراچی میں دنیا کی جدید ترین مصنوعات ملتی تھیں۔ میں نے زندگی کا پہلا ٹیپ ریکارڈ، پہلا رنگین ٹی وی اور پہلا ہیوی موٹر بائک کراچی سے خریدا۔ کراچی بڑی گاڑیوں کی بہت بڑی مارکیٹ ہوتا تھا۔ جاپان، یورپ اور امریکہ سے مہنگی گاڑیاں کراچی آتی تھیں اور کراچی کے سیٹ باقاعدہ بولی دے کر یہ گاڑیاں خریدتے تھے۔ کراچی کے ریلوے اسٹیشن دنیا کے بہترین اسٹیشنوں میں شمار ہوتا تھا۔ ٹرینیں جدید، صاف ستھری اور آرام دہ تھیں اور ٹرینوں کے اندر کھانا بھی صاف ستھرا اور معیاری ملتا تھا۔ ہم میں سے زیادہ تر سفارتکار ریٹائرمنٹ کے بعد کراچی میں قیام کے منصوبے بناتے تھے۔ ہم لوگ کراچی میں پراپرٹی خریدنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ شہر صاف ستھرا تھا، فضا بہت اچھی تھی۔ سردیوں اور گرمیوں دونوں میں درجہ حرارت معتدل رہتا تھا۔ بیوروکریسی پڑھی لکھی تھی، محب وطن اور کوآپریٹو تھی اور حکومتی عہدیدار اعلیٰ تعلیم یافتہ اور کلچرڈ تھے۔ میں نے ایوب خان کے ایک مشیر کے گھر اپنی زندگی کی سب سے بڑی پرائیویٹ لائبریری دیکھی تھی۔ لوگ بہت مہمان نواز تھے۔ شہر میں کسی قسم کی ٹینشن اور خوف نہیں تھا۔ کراچی کے کسی سفارت خانے کے سامنے سیکیورٹی گارڈ یا پولیس نہیں ہوتی تھی۔ ہم اپنے ہاتھ سے سفارت خانے کا گیٹ کھولتے تھے اور یہ گیٹ خود بند کرتے تھے۔ پاکستان کے لیے کسی ملک کے ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ پاکستانی شہری جہاز میں سوار ہوتے تھے، یورپ کے ممالک میں اترتے تھے اور انہیں ایئرپورٹ پر ویزا مل جاتا تھا۔ اس کی وجہ سے بہت دلچسپ تھی۔ پاکستان اس وقت دنیا کا واحد ملک تھا جس میں صرف ان لوگوں کو پاسپورٹ دیا جاتا تھا جو واقعی جینین مسافر ہوتے تھے۔ پاکستانی شہریوں کو پاسپورٹ کے حصول کے لیے اپنے خوشحال ہونے، صاحب جائیداد ہونے اور سفر کی وجوہات کے ثبوت دینا پڑتے تھے۔ چنانچہ پاکستان کے جس شہری کے پاس پاسپورٹ ہوتا تھا اس کا مطلب ہوتا تھا وہ صاحب حیثیت جینین مسافر ہے۔ لہذا تمام ممالک اسے آن ارائیول
ویزا دیتے تھے۔ پاکستان کا معیار تعلیم پورے خطے میں بلند تھا۔ طالب علم یورپ، عرب ممالک، افریقہ، مشرق بعید، ایران، افغانستان اور چین سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاکستان آتے تھے اور کراچی اور لاہور کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخل ہو جاتے تھے۔ امریکہ اور یورپ کے پروفیسر روزگار کے لیے پاکستان کا رخ کرتے تھے۔ کراچی شہر میں 1000 کے قریب غیر ملکی ڈاکٹر، طبیب اور پروفیسر تھے۔ پاکستان کا بینکنگ سسٹم جدید اور فول پروف تھا۔ بجلی، ٹیلی فون اور گیس کا انتظام بہت اچھا تھا۔ سیوریج سسٹم شاندار تھا۔ کراچی میں بارش کے آدھے گھنٹے بعد سڑکیں خشک ہو جاتی تھیں۔ روزگار کے مواقع عام تھے، فیکٹریاں لگ رہی تھیں اور مال ایکسپورٹ ہو رہا تھا۔ ٹیلی ویژن نیا آیا تھا، چنانچہ کراچی کی چھتوں پر انٹرنیٹوں کی لمبی قطاریں دکھائی دیتی تھی۔ ورلڈ بینک کی اور IMF کے عہدیدار اس وقت امریکی ایمبیسی آتے تھے اور ہمیں کہتے تھے تم کسی طرح پاکستانی حکومت کو قرضہ لینے پر مجبور کرو۔ ہم وزیر خزانہ سے بات کرتے تھے تو وہ کہتا تھا ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہم پیسے لے کر کیا کریں گے۔ یہاں پہنچ کر امریکی سفارتکار نے لمبی آہ بھری اور حسرت سے کہا، ہم سفارتکار اس وقت ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کراچی 1980 تک پہنچ کر دنیا کا سب سے بڑا شہر ہوگا یا لندن اور نیو یارک، اور ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد اس سفارتکار نے ایک اور لمبی آہ بھری اور کہا، میں آج ٹی وی پر کراچی کے حالات دیکھتا ہوں یا پھر اس کے بارے میں خبریں پڑھتا ہوں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اور میں بڑی دیر تک سوچتا رہتا ہوں، کیا واقعی یہ وہی شہر ہے میں جس میں 15 سال رہا اور میں جسے دنیا کا شاندار ترین شہر سمجھتا تھا۔ جزاک اللہ الخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معمولی سستی کی وجہ سے اتنا عظیم ثواب چھوڑ دینا بہت بڑی محرومی ہے۔ سیدنا اوس بن اوس عسکی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد سنا، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور کرایا، اول وقت میں آیا، خطبہ میں شروع سے حاضر رہا، پیدل چل کر آیا، سوار ہو کر نہ آیا، امام سے قریب ہو کر توجہ سے خطبہ سنا، خطبے کے دوران میں فضول حرکت نہ کی، اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے عمل یعنی 1 سال کے روزے اور قیام کا ثواب ملے گا۔ سنن ابن ماجہ۔ غسل واغتسل کا مطلب یہ ہے کہ بیان کیا گیا ہے کہ سر دھویا اور نہایا یعنی اہتمام سے غسل کیا اور پوری صفائی حاصل کی۔ دوسرا مطلب جس کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اپنی بیوی کا صنفی حق ادا کیا، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جمعے کو آتے ہوئے راستے میں عورتوں پر ناجائز انداز سے نظر نہ پڑے۔ جزاک اللہ الخیر۔ عقل مند بادشاہ۔ پڑھنے کے لائق بہترین تحریر۔ ایک ملک کا حکمران بنانے کا طریقہ بہت انوکھا تھا۔ وہ ہر سال کے پہلے دن اپنا بادشاہ بدل لیتے تھے۔ سال کے آخر دن جو بھی سب سے پہلے ملک کے حدود میں داخل ہوتا تو اسے نیا بادشاہ منتخب کر لیتے اور موجودہ بادشاہ کو علاقہ غیر یعنی ایسی جگہ چھوڑ آتے جہاں صرف سانپ بچھو تھے اور کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ اگر وہ سانپ بچھوؤں سے کسی نہ کسی طرح بچ جاتا تو بھوک پیاس سے مر جاتا۔ کتنے ہی بادشاہ ایسے ہی 1 سال کی بادشاہی کے بعد اس علاقہ غیر میں جا کر مر کھپ گئے۔ اس دفعہ شہر میں داخل ہونے والا نوجوان کسی دور دراز کے علاقے کا لگ رہا تھا۔
سب لوگوں نے آگے بڑھ کر اسے مبارکباد دی اور اسے بتایا کہ آپ کو اس ملک کا بادشاہ چن لیا گیا ہے، اور اسے بڑے اعزاز کے ساتھ محل میں لے گئے۔ وہ حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے پوچھا کہ مجھ سے پہلا بادشاہ کہاں گیا؟ تو درباریوں نے اس ملک کا قانون بتایا کہ ہر بادشاہ کو سال کے بعد جنگل میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور نیا بادشاہ چن لیا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ ایک دفعہ تو پریشان ہوا، لیکن پھر اس نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس جگہ لے کر جاؤ جہاں تم بادشاہ کو چھوڑ کر آتے ہو۔ درباریوں نے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور بادشاہ سلامت کو وہ جگہ دکھانے جنگل میں لے گئے۔ بادشاہ نے اچھی طرح اس جگہ کا جائزہ لیا اور واپس آ گیا۔ اگلے دن اس نے سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ محل سے علاقہ غیر تک ایک سرسبز و شاداب راستہ بنایا جائے اور اس جگہ کے بیچوں بیچ ایک ایسی رہائش تعمیر کی جائے جس میں ہر قسم کی سہولت ہو اور اس کے ارد گرد خوبصورت باغ لگائے جائیں۔ بادشاہ کے حکم پر عمل ہوا اور تعمیر شروع ہو گئی۔ کچھ ہی عرصے میں سڑک اور محل وغیرہ بن کر تیار ہو گئے۔ 1 سال کے پورے ہوتے ہی بادشاہ نے درباریوں سے کہا کہ اپنی رسم پوری کرو اور مجھے وہاں چھوڑ آؤ جہاں مجھ سے پہلے بادشاہوں کو چھوڑ آئے تھے۔ درباریوں نے کہا، بادشاہ سلامت، اس سال یہ رسم ختم ہو گئی کیونکہ ہمیں ایک عقل مند بادشاہ مل گیا۔ وہاں تو ہم ان بے وقوف بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے تھے جو 1 سال کی بادشاہی کے مزے میں باقی کی زندگی کو بھول جاتے اور اپنے لیے کوئی انتظام نہ کرتے، لیکن آپ نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ آنے والے وقت کا خیال رکھا اور عمدہ بندوبست فرما لیا۔ ہمیں ایسے ہی عقل مند بادشاہ کی ضرورت تھی۔ اب آپ آرام سے ساری زندگی ہم پر حکومت کریں۔ اس انوکھے ملک کا نام دنیا ہے۔ وہ نیا بادشاہ میں اور آپ ہیں اور علاقہ غیر ہماری قبر ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ کچھ دن بعد ہمیں بھی یہ دنیا والے ایک ایسی جگہ چھوڑ آئیں گے تو کیا ہم نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں اپنا محل اور باغات تیار کر لیے ہیں، یا بے وقوف بن کر اسی چند روزہ زندگی کی مزوں میں لگے ہوئے ہیں اور دنیاوی زندگی کی ایک مخصوص مدت شاہی انداز سے گزار کر ضائع کر رہے ہیں؟ ذرا سوچئے کہ آج ہمارے پاس ابھی بھی کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر پچھتانے کی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری خوب، سچی فکر کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔ گھوڑا سمدار پستانیہ جانور ہے۔ یہ جانور اسپاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ لگ بھگ 4000 قبل مسیح میں انسانوں نے پہلی بار گھوڑے کو پالتو بنایا تھا۔ 3000 قبل مسیح سے گھوڑوں کو عام طور پر پالا جا رہا ہے۔ اس وقت تقریباً تمام تر گھوڑے ہی پالتو ہیں، لیکن جنگلی گھوڑوں کی ایک نسل اور پالتو جانوروں کو دوبارہ آزاد کرنے سے پیدا ہونے والی نسلیں پالتو نہیں۔ گھوڑوں کی جسمانی ساخت اسے حملہ آوروں سے بچ کر بھاگنے کے قابل بناتی ہے۔ گھوڑوں میں توازن کی حس بہت ترقی یافتہ ہے۔ گھوڑے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر دونوں ہی انداز سے سو سکتے ہیں۔ گھوڑے کی مادہ گھوڑی کہلاتی ہے اور اس کا زمانہ حمل 11 ماہ طویل ہوتا ہے۔ گھوڑے کا بچہ پیدا ہونے کے کچھ ہی دیر بعد کھڑا ہونے اور بھاگنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر پالتو گھوڑوں کو 2 سے 4 سال کی عمر میں زین اور لگام کی عادت ڈال دی جاتی ہے۔ 5 سال کا گھوڑا پوری طرح جوان ہوتا ہے اور اوسطاً گھوڑوں کی عمر 25 سے 30 سال ہوتی ہے۔ رویے کی بنیاد پر گھوڑوں کی 3 نسلیں شمار ہوتی ہیں: گرم خون والے گھوڑے، رفتار
اور برداشت کے حامل ہوتے ہیں۔ ٹھنڈے خون والے گھوڑے عموماً کم رفتار لیکن سخت کاموں کے لیے موزوں ہوتے ہیں۔ نیم گرم خون والے گھوڑے مدرجہ بالا دو اقسام کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں۔ عموماً ان گھوڑوں کو گھڑ سواری اور دیگر خصوصی مقاصد کے لیے الگ الگ نسلوں کے ملاپ سے پیدا کیا جاتا ہے۔ دنیا میں اس وقت گھوڑوں کی 300 سے زیادہ اقسام ہیں جو مختلف کام سر انجام دیتی ہیں۔ انسان اور گھوڑے مل کر مختلف کھیلوں میں اور مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزمرہ کے کام کاج جیسا کہ نفاذ قانون کے ادارے، زراعت، تفریح اور علاج کے لیے بھی ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض علاقوں میں اب گھوڑوں کو شادی بیاہ میں دولہے کی سواری اور دلہن کی ڈولی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ قدیم زمانے سے ہی گھوڑے کو جنگوں میں استعمال کیا جاتا رہا ہے، جس کی وجہ سے گھڑ سواری اور گھوڑے کو قابو کرنے کے لیے بہت سارے طریقے وضع کیے گئے ہیں۔ گھوڑوں سے بہت سی مصنوعات بھی حاصل کی جاتی ہیں، جن میں گوشت، دودھ، کھال، بال، ہڈی اور حاملہ گھوڑے کے پیشاب سے کئی ادویات بھی کشید کی جاتی ہیں۔ پالتو گھوڑوں کی خوراک، پانی اور دیکھ بھال انسانی ذمہ داری ہوتی ہے، اور عموماً مالکان اپنے گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے طبیبوں اور ان کے گھروں کی دیکھ بھال کرنے والے ماہرین کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ دیکھ بھال اور ماحول کے مطابق پالتو گھوڑے 25 سے 30 سال تک زندہ رہتے ہیں، تاہم کچھ گھوڑے ایسے بھی ہیں جو 40 سال یا اس سے بھی زیادہ زندہ رہتے ہیں۔ 19ویں صدی میں موجود ایک 62 سالہ گھوڑا تاریخ کا سب سے پرانا مصدقہ گھوڑا ہے۔ موجودہ دور میں 56 سالہ پونی سب سے طویل عمر پانے کے بعد 2007 میں مرا۔ گھوڑوں کی اصل تاریخ پیدائش کے برخلاف مقابلوں کے لیے شمالی نصف کرے میں ہر سال یکم جنوری کو گھوڑے کی عمر میں 1 سال کا اضافہ، جبکہ جنوبی نصف کرے میں یکم اگست کو 1 سال کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ گھوڑے کے دانتوں کا معائنہ کر کے اس کی اصل عمر کا کسی حد تک اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ گھوڑے کی جسامت اس کی نسل کے علاوہ اس کی خوراک پر بھی منحصر ہوتی ہے۔ عام سواری کے ہلکے گھوڑے کا قد 14 سے 16 ہاتھ اور 380 سے 550 کلو وزنی ہوتا ہے۔ سواری کے بھاری گھوڑے عموماً 15.2 ہاتھ یا اس سے زیادہ اونچے اور 500 سے 600 کلو تک وزنی ہوتے ہیں۔ بھاری کام کرنے والے گھوڑے کم از کم 16 سے 18 ہاتھ اونچے جبکہ 700 سے 1000 کلو تک وزنی ہوتے ہیں۔ تاریخ کا سب سے اونچا گھوڑا 1848 میں پیدا ہوا۔ اس کی اونچائی 21.2 ہاتھ تھی اور اس کا وزن کا تخمینہ 1500 کلو لگایا گیا تھا۔ دنیا کی سب سے پستہ قد گھوڑے کی اونچائی 17 انچ ہے اور وزن 26 کلو۔ یہ گھوڑی ہونے پن کی بیماری کا شکار ہے۔ عام طور پر 14.2 ہاتھ اس سے اونچا جانور گھوڑا کہلاتا ہے اور اس سے چھوٹا جانور پونی کہلاتا ہے۔ تاہم مختلف ممالک میں یہ تعریفیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ گھوڑے اور پونی کے درمیان فرق محض بلندی کا نہیں بلکہ اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ پونی کی ایال، دم اور بال زیادہ گھنے ہوتے ہیں۔ ان کی ٹانگیں نسبتاً چھوٹی، چوڑے منہ، بھاری ہڈیاں، چھوٹی اور موٹی گردنیں، چھوٹے سر اور کشادہ پیشانیاں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ پونی میں حیوانی ذہانت زیادہ ہوتی ہے اور گھوڑوں کی نسبت زیادہ ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں۔ زمانہ حمل 335 سے 340 دن ہوتا ہے۔ عموماً ایک ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، جڑواں بچے بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ گھوڑے کی بچے پیدائش کی کچھ ہی دیر بعد کھڑے ہونے اور دوڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔
گھوڑے کبھی کبھار 1.5 سال سے افزائش نسل شروع کر سکتے ہیں، تاہم پالتو گھوڑوں بالخصوص گھوڑیوں کو 3 سال سے قبل افزائش نسل کے لیے نہیں استعمال کیا جاتا۔ 4 سال کی عمر کا گھوڑا بالغ شمار ہوتا ہے، تاہم 6 سال تک ان کی جسمانی نشوونما جاری رہتی ہے۔ گھوڑے کی بلوغت کی عمر کا انحصار اس کی نسل، جنس اور متوقع کام کے حوالے سے گھوڑوں کی تربیت عموماً 2 سے 4 سال کی عمر میں ہی شروع کر دی جاتی ہے۔ گھوڑے کے جسم میں عموماً 205 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ انسان اور گھوڑے کے ڈھانچے میں ہنسلی کی ہڈی کا فرق ہوتا ہے۔ گھوڑوں میں یہ ہڈی نہیں ہوتی اور اگلی ٹانگیں براہ راست ریڑھ کی ہڈی سے جڑی ہوتی ہیں۔ گھوڑے کی ٹانگیں اور سم بھی منفرد ہیں۔ گھوڑے کی سم اور ٹانگوں کی اہمیت انتہائی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر گھوڑے کی ٹانگ یا کھر میں نقص ہو تو گھوڑے کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ کھر جس چیز سے بنتے ہیں وہی چیز انسانی جسم میں ناخن کہلاتی ہے، اس لیے گھوڑوں کو نال لگائی جاتی ہے۔ گھوڑے کے کھر انسانی ناخن کی طرح بڑھتے رہتے ہیں اور ہر 5 سے 8 ہفتوں بعد نال اتار کر ان کے کھروں کو تراش خراش کر کے دوبارہ نال لگا دیے جاتے ہیں۔ گھوڑے چرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ایک بالغ گھوڑے میں 12 اگلے دانت ہوتے ہیں جو گھاس یا دیگر نباتات کو کترنے کا کام کرتے ہیں۔ پچھلے 24 دانت کتری گئی نباتات کو چبانے کا کام کرتے ہیں۔ گھوڑے کی بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ اس کے اگلے دانتوں پر بھی اثر پڑتا رہتا ہے۔ گھوڑے سبزی خور ہوتے ہیں اور ان کے معدے کی بناوٹ انہیں ڈھیر ساری اقسام کی گھاس اور دیگر نباتات کھانے کے قابل بناتی ہے۔ گھوڑے دن بھر چرتے رہتے ہیں۔ انسان کے برعکس گھوڑوں کا معدہ بہت چھوٹا لیکن آنتیں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ 500 کلو وزنی ایک گھوڑا عموماً 7 سے 11 کلو تک خوراک اور 38 سے 45 لیٹر تک پانی پی لیتا ہے۔ گھوڑے جگالی نہیں کرتے اور نہ ہی الٹی کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے گھوڑوں میں فولنج موت کی عام وجہ ہے۔ گھوڑے کی حصیں عموماً انسان سے بہت تیز ہوتی ہیں۔ شکار بننے والے جانور ہونے کی وجہ سے گھوڑے کو اپنے آس پاس کے ماحول پر مسلسل نظر رکھنی پڑتی ہے۔ گھوڑے کی آنکھیں کسی بھی زمینی جانور کی نسبت زیادہ بڑی ہوتی ہیں اور سر کے اطراف پر لگی ہوتی ہیں۔ گھوڑے 350 زاویے سے زیادہ دیکھ سکتے ہیں۔ تقریباً 65 زاویے دونوں آنکھوں سے، جبکہ باقی 285 زاویے جتنا ایک یا دوسری آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ دن اور رات دونوں ہی وقت گھوڑے کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، تاہم گھوڑے تمام رنگ نہیں دیکھ سکتے۔ گھوڑے کی قوت سماعت بہت تیز ہوتی ہے اور ان کے کان 180 زاویے تک مڑ جاتے ہیں۔ اس طرح سر کو حرکت دیے بغیر گھوڑے ہر طرف کی آواز سن سکتے ہیں۔ ان کی قوت شامہ بہت تیز ہوتی ہے، تاہم گھوڑے سونگھنے کی بجائے قوت بصارت پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ گھوڑوں میں توازن کی حس بہت تیز ہوتی ہے اور غیر ارادی طور پر انہیں ہر وقت معلوم ہوتا ہے کہ کون سا عضو کہاں ہے۔ چونے کی حس بھی گھوڑوں میں بہت تیز ہوتی ہے اور اگر ان کی کھال پر مکھی یا مچھر بھی بیٹھے تو انہیں آسانی احساس ہو جاتا ہے۔ گھوڑوں میں ذائقے کی حس بھی بہت تیز ہوتی ہے اور چارے سے اپنی من پسند اشیاء چن کر کھاتے ہیں۔ گھوڑے اپنے ہونٹوں سے چھوٹے چھوٹے دانوں کو بھی چھانٹ سکتے ہیں۔ عموماً گھوڑے زہریلے پودوں سے گریز کرتے ہیں، تاہم حادثاتی طور پر زہریلے پودے بھی کھا سکتے ہیں۔ تمام گھوڑے 4 بنیادی چالیں چلتے ہیں۔ پہلی چال میں ہر پاؤں الگ الگ زمین پر پڑتا ہے اور عموماً رفتار 6.4
کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے، دوسری چال ڈلگی کہلاتی ہے اور 13 سے 19 کلومیٹر فی گھنٹہ تیز ہوتی ہے۔ تیسری چال میں 3 آوازیں پیدا ہوتی ہیں اور رفتار 19 تا 24 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو سکتی ہے۔ چوتھی چال سویٹ ہوتی ہے جو 40 سے 48 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ تاہم تیز ترین گھوڑے کی سرپٹ مختصر فاصلے کے لیے 88 کلومیٹر فی گھنٹہ بھی ماپی گئی ہے۔ گھوڑے شکار ہونے والے جانور ہیں اور بھاگو یا لڑو کے اصول پر عمل کرتے ہیں۔ خطرے کی صورت میں پہلا رد عمل فرار ہوتا ہے، تاہم جب راہ فرار مسدود ہو یا ان کے بچوں کو خطرہ ہو تو گھوڑے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ خطرے کا سامنا ہونے پر گھوڑوں کے تجسس کی صفت بیدار ہو جاتی ہے اور لمحے بھر کے توقف سے وہ خطرے کی نوعیت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر خطرہ نہ محسوس ہو تو وہ کچھ دیر کے لیے رکتے ہیں تاکہ اپنے خوف کی وجہ سے جان سکیں۔ گھوڑے عموماً مل جل کر غول کی شکل میں رہتے ہیں اور ہر چھوٹے بڑے کو اپنی وقت معلوم ہوتی ہے۔ غول کی رہنمائی عموماً مادہ کرتی ہے۔ گھوڑے میل جول کے شوقین ہوتے ہیں اور دیگر انواع کے جانوروں کے ساتھ دوستی یا تعلق بنا لیتے ہیں۔ مختلف آوازوں جیسا کہ ہنہنا کر ایک دوسرے کے جسم کو رگڑ کر اور جسمانی حرکات سے گفتگو کرتے ہیں۔ مناسب تربیت کے بغیر گھوڑے اکیلے رہنا نہیں پسند کرتے، تاہم مناسب ورزش یا ہمراہی کے بغیر گھوڑے اپنی عادات خراب کر سکتے ہیں، جن میں لکڑی چبانا، دیوار کو دولتیاں مارنا وغیرہ اہم ہیں۔ پرانے خیالات کے مطابق گھوڑے احمق، سوچ سے عاری اور گروہی جانور سمجھے جاتے ہیں، تاہم جدید تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ گھوڑے بہت سارے روزمرہ کے کام جیسا کہ خوراک کا حصول اور جسمانی رویے سر انجام دینے میں ذہانت کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسائل کا حل تلاش کرنا، سیکھنے کی صلاحیت اور علم حاصل کرنا بھی ان کی اہم خصوصیات ہیں۔ تحقیقات سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ گھوڑے نہ صرف سادہ بلکہ پیچیدہ مسائل کے حل تلاش کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ گھوڑے 3 تک گنتی بھی گن سکتے ہیں۔ پالتو گھوڑوں کے لیے زیادہ ذہنی مشقت ہوتی ہے کیونکہ جنگل کی زندگی میں انہیں زیادہ چیزیں نہیں سیکھنی پڑتی۔ بعض ماہرین کے مطابق ذہین گھوڑا دراصل اپنی تربیت کرنے والے کی ذہانت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر ایک جیسے کام اور ایک جیسے طریقے مستقل بنیادوں پر اپنائے جائیں تو گھوڑوں کی تربیت بہت آسان ہو جاتی ہے۔ عموماً کھڑے ہو کر یا لیٹ کر سو سکتے ہیں۔ ان کی ٹانگوں میں کچھ ایسی اضافی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ وہ گرے بغیر کھڑے ہو کر سو سکتے ہیں۔ گروہ کی شکل میں گھوڑے زیادہ بہتر سوتے ہیں کیونکہ کچھ گھوڑے رکھوالی کرتے ہیں جبکہ دیگر گھوڑے سو جاتے ہیں۔ اکیلا گھوڑا اچھی طرح نیند پوری نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی فطرت اسے خطرے کے لیے تیار رکھے گی۔ انسانوں کے برعکس گھوڑے مختصر وقفے کے لیے بہت بار سوتے ہیں۔ عموماً گھوڑے 4 سے 15 گھنٹے تک کھڑے رہ کر سوتے ہیں اور چند منٹ سے لے کر کئی گھنٹوں تک لیٹ کر بھی سوتے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں گھوڑے چند منٹ سے لے کر کئی گھنٹوں تک سو سکتے ہیں۔ عموماً گھوڑے ایک وقت میں محض 15 منٹ ہی سو سکتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ گھوڑا اور گینڈا ایک ہی نوع کے مختلف خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ گھوڑے جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اس میں گدھا، پہاڑی زیبرا، میدانی زیبرے، گریوی زیبرے وغیرہ شامل ہیں۔ گھوڑے اپنی نوع کے دیگر جانوروں کے ساتھ ملا کر افزائش نسل کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم خچر ہیں جو گدھے اور گھوڑی کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں۔ چند جانوروں کو چھوڑ کر دیگر تمام مخلوط النسل جانور بچے پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک گھوڑا شطرنج کھیل کا مورا ہے جو
2 خانوں پہ چھلانگ لگاتا ہے۔ یہ انگریزی حرف ایل کی طرح چلتا ہے۔ ہر کھلاڑی کے پاس 2 گھوڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح کھیل کی ابتدا میں تختہ شطرنج پر 4 گھوڑے ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ الخیر۔ رحیم منقول قبرستان میں 10 سالہ بچے کو ایک قبر پر کھڑا کچھ کہتے ہوئے سنا، جو کہہ رہا تھا، ماما اٹھو، میرے ساتھ اسکول چلو۔ استاد مجھے تمام لڑکوں کے سامنے مارتا اور کہتا ہے کہ تمہاری ماں کتنی سست اور کاہل ہے جو تمہاری پڑھائی کا خیال نہیں رکھتی۔ کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر ہمیں قطعاً مذاق یا کسی قسم کا بھونڈا ایکشن نہیں دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اندر 1000 دکھ چھپائے ہوئے ہو، اس کا ہمیں علم نہ ہو۔ بولنے، سوچنے اور ری ایکشن دینے سے پہلے اگلے بندے کی فیلنگز کا خیال رکھیے۔ بلا شبہ بعض باتیں انسان کو قتل کر دیتی ہیں۔ بدگمانی بہت معاملات خراب کرتی ہے۔ عربی میں ایک مقولہ ہے، کل سیف ذات حدین، زبان سے نکلنے والے الفاظ 2 دھاری تلوار کی طرح ہوتے ہیں۔ احتیاط کریں۔ جزاک اللہ الخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام تھا ہادی عالم، جس میں کوئی نقطہ نہیں۔ یہ اقتباس اسی کتاب سے لیا گیا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کتاب کے مصنف کا نام ولی محمد ہے۔ اس کے نام میں بھی کوئی نقطہ نہیں۔ جس مکتبہ سے یہ چھپی اس کا نام ہے دارالعلم، اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں۔ یہ اردو کی پہلی ایسی کتاب ہے جس میں کوئی نقطہ موجود نہیں۔ مصنف کا کمال دیکھیں، وہ عبارت لکھتا ہے اور ایسی کمال عبارت ہوتی ہے کہ پڑھنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ نقطوں کا استعمال نہیں کر رہا۔ 250 صفحات کی اس کتاب میں ایک بھی نقطہ نہیں۔ یہی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اسی کتاب سے ایک اقتباس پوسٹ کیا جا رہا ہے، سوموار کی سحر ہوئی اور مالکار وہ لمحہ مسعود آ کے رہا کہ رسول اللہ کی والدہ کی گود اس ولد مسعود سے بھری ہوئی اور وہ اہل عالم کی اصلاح کے لیے مامور ہو کر مولود ہوا۔ اسی لمحہ مسعود و محمود کے لیے سارا عالم مادی کھڑا رہا اور اسی ولد مسعود کو لولاک کا عہدہ مکرم ملا۔ اللہ اللہ، وہ رسول امم مولود ہوا کہ اس کے لیے لوگ صدہ ہا سال دعا گو رہے۔ اہل عالم کی مرادوں کی سحر ہوئی، دلوں کی گلی تک گمراہوں کو ہادی ملا، گلی کو رائی ملی، ٹوٹے دلوں کو سہارا ملا، اہل درد کو درما ملا، گمراہ حاکموں کے محل گرے، سال ہا سال کی دہکی ہوئی وہ آگ مٹ کے رہی کہ لاکھوں لوگ اس کو الہ کر کے سر ٹکائے رہے، اور رود ساؤ ہوئی وہ اولاد کے ہمراہ گھڑ دوڑے اور ولد مسعود کو گود لے کر اللہ کے گھر گئے اور وہاں آ کر اس طرح دعا کی، ہر طرح کی حمد ہے اللہ کے لیے کہ ایک ولد طاہر و مسعود ہم کو عطا ہوا۔ وہ لڑکا کے گہورائے ہی سے سارے لڑکوں کا سردار ہوا۔ اس لڑکے کو اللہ کے حوالے کر کے اس کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ اس کا سہارا ہو اور وہ اس کو ہر مکروہ عمل سے دور رکھے اور اس کو عمر عطا کرے اور حاسدوں سے دور رکھے۔ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ الخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبا العشق۔ 31 اکتوبر 1929 کو غازی علم دین نے حسب معمول تہجد کی نماز ادا کی اور بارگاہ الہی میں دعا گو تھے کہ بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی
اور قدموں کی آواز کمرے کے سامنے آ کر رک گئی۔ غازی علم دین نے ادھر دیکھا تو پھانسی دینے والے عملے کو اپنا منتظر پایا۔ اس موقع پر داروغہ جیل کی آنکھوں سے شدت جذبات سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ نے اس سے کہا، گواہ رہنا، میری آخری خواہش کیا تھی؟ آپ نے معمول سے بھی کم وقت میں نماز ادا کی۔ اتنی جلدی آخر کس کے لیے تھی؟ آپ اٹھے، آگے بڑھے، دایاں پاؤں کمرے سے باہر رکھا، مجسٹریٹ سے کہا، چلیے دیر نہ کیجیے، اور اس کے ساتھ لمبے لمبے قدم اٹھائے تختہ دار کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے آپ نے ہاتھ اٹھا کر ایک قیدی کو خدا حافظ کہا۔ جواباً اس نے نعرہ رسالت بلند کیا۔ تب جیل حکام اور مجسٹریٹ کو معلوم ہوا جیل کے سبھی قیدی علم دین کو مبارکباد دینے کے لیے ساری رات سے جاگ رہے ہیں۔ فضا کلمہ شہادت کے ورد سے گونج رہی تھی۔ آپ کی آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھ کر سیاہ لباس پہنایا گیا اور آخری خواہش پوچھی گئی۔ فرمایا، پھانسی کا پھندا چوم کر خود اپنے گلے میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ارد گرد کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم سب گواہ ہو، میں نے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راجپال کو قتل کیا، اور گواہ رہنا، میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جان دے رہا ہوں۔ آپ نے بلند آواز کلمہ شہادت پڑھا، پھانسی کے پھندے کو بونسا دیا، آپ کے گلے میں رسا ڈال دیا گیا۔ مجسٹریٹ کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور ایک خفیف سے اشارے کے ساتھ تختہ ان کے پاؤں کے نیچے سے کھینچ لیا گیا۔ چند لمحوں میں آپ کی روح ایک قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ ان کے والد اور دیگر مسلمان انتظار میں تھے حکام ان کے حوالے لاش کریں، لیکن حکام نے لاش مسلمانوں کے حوالے نہ کرنے کا فیصلہ کیا کہ احتجاج، جلسے، جلوس ہوں گے۔ ان کے جنازے میں قیدیوں کے علاوہ میاں والی کے مقامی مسلمان تھے۔ ان کی شہادت کے بعد احتجاجی مظاہرے، جلسے، جلوس ہوئے۔ کئی مسلمانوں کو 6 ماہ قید اور جرمانے کیے گئے۔ غازی علم دین شہید کی پاک لاش کو میاں والی کے قیدیوں کے قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ یہ خبر پھیلنے پر احتجاج شروع ہو گیا۔ بالآخر 4 نومبر کو مسلمانوں کا ایک وفد گورنر پنجاب جیفری ڈی مونٹ سے ملا اور چند شرائط کے تحت مسلمانوں کا مطالبہ منظور کر لیا گیا۔ 14 نومبر کو ان کی نعش ڈپٹی کمشنر کی کوٹھی پر لائی گئی، جہاں اس کو ایک تیار کردہ خاص باکس میں محفوظ کر لیا گیا۔ گورکر نور الدین نے بتایا 2 ہفتے گزر جانے کے باوجود نعش میں ذرا بھر بھی تعفن نہیں تھا اور نعش سے محصور کن خوشبو آ رہی تھی۔ ان کی نعش کو اسپیشل گاڑی میں لاہور لایا گیا اور میانی صاحب کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ ان کا جنازہ دوبارہ پڑھا گیا۔ کہتے ہیں ان کے جنازے میں مسلمانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، جس کی انگریز انتظامیہ کے مطابق تعداد کم و بیش 6 لاکھ تھی۔ آپ کی نماز جنازہ 4 دفعہ پڑھائی گئی۔ پہلی دفعہ مولانا شمس الدین خطیب جامع مسجد وزیر آباد، دوسری دفعہ سید دیدار علی شاہ، تیسری دفعہ سید احمد شاہ اور چوتھی دفعہ پیر سید جماعت علی شاہ امیر ملت نے پڑھائی۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی داڑھی مبارک پکڑ کر روتے ہوئے کہا، تو سید زادہ ہے اور تیرے ہزاروں مرید ہیں، لیکن ایک ترخان کا بیٹا بازی لے گیا۔ بعد ازاں انہوں نے
مزار شریف کی تعمیر کروائی۔ جنازے کا جلوس 5.5 میل لمبا تھا۔ میت کو مولانا سید دیدار علی شاہ اور علامہ محمد اقبال نے اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا۔ اس موقع پر علامہ اقبال نے پنجابی میں کہا، اسی تے گلاں کردے رہ گئے تے ترخان دا منڈا بازی لے گیا۔ ہم تو باتیں کرتے رہ گئے اور ترخانوں کا لڑکا بازی لے گیا۔ میت جس چارپائی پر لائی گئی اس کے ساتھ لمبے بانس باندھے گئے تھے تاکہ زیادہ لوگوں کو کندھا دے سکے، اور لاکھوں لوگوں نے کندھا دیا بھی، مگر چند اصحاب نے پگڑیاں کھول کر ان کے ساتھ ساتھ باندھ دیں تاکہ لوگ اس کو ہاتھ لگا کر کندھا دینے کی صورت پیدا کر سکیں۔ غازی صاحب کا مزار پاک لاہور کے مشہور قبرستان میانی صاحب نزد چورجی چوک لاہور میں آج بھی مرجع اخلاق ہے۔ 30 اور 31 اکتوبر کی درمیانی شب کو آپ کی برسی بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی غازی علم دین شہید جیسی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روپے کی داستان علم۔ 1540 میں جب شیر شاہ سوری نے مغل شہنشاہ ہمایوں سے ہندوستان کا تخت چھینا تو جہاں اس نے بہت سی دوسری اصلاحات کیں، وہاں اس نے کرنسی کے نہایت ناقص نظام کو درست کرنے کے لیے ایک ایسا شاندار معیاری کرنسی کا نظام نافذ کیا جو آج بھی جنوبی ایشیا کے 8 ممالک میں معمولی تبدیلیوں کے ساتھ نافذ العمل ہے۔ 1542 میں شیر شاہ سوری نے اپنی وزارت خزانہ کو اپنے وین کے مطابق ایک معیاری سکہ ڈھالنے کا حکم دیا، اور جب چاندی کا ڈھلا ہوا سکہ سامنے آیا تو اس کے ایک رخ پر درمیان کلمہ طیبہ اور کناروں پر خلفائے راشدین کے نام کندہ تھے، اور دوسرے رخ پر درمیان خلد العلا ملکہ اور کناروں پر مقام اور تاریخ کندہ کیا گیا تھا۔ خوبصورت سکے کو دیکھتے ہی جب حب الاسلام سے سرشار شیر شاہ سوری نے فرت مسرت سے بے ساختہ کہا، ارے یہ تو روپیہ ہے، یعنی چاندی جیسا ہے، اور پھر اس نئے سکے کا نام روپیہ زبان زد عام ہو گیا۔ سنسکرت زبان میں چاندی کو روپیکم کہتے ہیں، جبکہ اس زمانے کی عوامی زبان میں اسے روپیہ کہا جاتا تھا، اور لفظ روپ خوبصورتی بھی لفظ روپا سے ماخوذ ہے۔ تم آ گئے تو چمکنے لگی ہیں دیواریں، ابھی ابھی تو یہاں پر بڑا اندھیرا تھا۔ روپے کا وزن 11.4 گرام یعنی 1 تولہ چاندی کے برابر تھا۔ روپے کے علاوہ سونے کا بھی ایک سکہ ڈھالا گیا جس کا نام اشرفی تھا، اور بعد میں یہ مہر کہلانے لگا۔ ایک مہر کو 9 روپے کے برابر ہوتا تھا۔ کچھ عرصے بعد تانبے کا ایک سکہ ڈھالا گیا جس کا نام پہلے دام تھا اور بعد میں اسے پیسہ کہا جانے لگا، اور اس طرح سے اشرفی، روپیہ اور پیسہ کی باہمی نسبت سے کرنسی کا ایک شاندار نظام وضع ہو گیا۔ 1545 میں شیر شاہ سوری کی ناگہانی موت کے بعد مغلیہ سلطنت دوبارہ بحال ہو گئی۔ اس دور میں روپے کے خاندان کرنسی میں کچھ اور اکائیاں بھی شامل ہو گئیں، مثلاً کوڑی، دمڑی، دھیلا، پائی وغیرہ، لیکن معیاری اکائی سٹینڈرڈ یونٹ روپیہ ہی رہا۔ اور پھر مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں انگریز، بدیشی مگر
مچھ ہندوستان کو نگلنے لگے۔ لیکن اس دور میں بھی کرنسی کا یہی نظام معمولی تبدیلی کے ساتھ جاری رہا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب ہندوستان براہ راست تاج برطانیہ کی عملداری میں چلا گیا تو نہ صرف روپے کا زوال شروع ہوا بلکہ ہندوستان جو کہ گزشتہ 2000 برسوں میں سے 1800 برس تک دنیا کا خوشحال ترین ملک سونے کی چڑیا تھا، اس کا بھی معاشی زوال شروع ہو گیا۔ برطانوی حکومت نے سرکاری سطح پر ہندوستان کا سونا اور چاندی کے ذخائر کو برطانیہ منتقل کرنے کے لیے قوانین بنانے شروع کر دیے۔ بینک آف انگلینڈ نے ہندوستان کی کرنسی کا کنٹرول سنبھال لیا۔ روپے اور مہر کی جگہ پر کاغذی کرنسی جاری کر کے لوگوں کو اس کے استعمال کی ترغیب دی جانے لگی۔ رفتہ رفتہ لوگ چاندی کے روپے اور سونے کی مہر کو بھولتے گئے اور اس طرح انگریز سرکار کے جاری کردہ کاغذی نوٹ پورے برِ صغیر میں گردش میں آ گئے۔ بینک روپے اور مہروں کو ترجیحاً سکوں کی صورت میں لیتا اور کاغذی نوٹوں کی صورت میں واپس کرتا۔ لوگوں کے پاس محفوظ سونا اور چاندی بٹورنے کے لیے ایک اور واردات کی گئی۔ پورے ہندوستان میں پوسٹل سیونگ بینک قائم کر دیے گئے، جن کے تحت بچتوں کو محفوظ کرنے کے نام پر لوگوں سے سونے اور چاندی کے سکے لے لیے جاتے اور برطانیہ منتقل ہو جاتے۔ مدت پوری ہونے پر برطانیہ سے خوبصورت نقش و نگار والے کاغذی نوٹ چھپ کر آ جاتے اور لوگ کشاں کشاں ان کو قبول کر لیتے۔ ڈاکے کی تیسری بڑی قسم یہ تھی کہ کاغذی نوٹوں کے بدلے میں ہندوستان کا ہر قسم کا خام مال برطانیہ منتقل ہونے لگا اور وہی مال مصنوعات کی شکل میں واپس آ کر ہندوستان میں مہنگے داموں بکنے لگا اور پھر کرۂ ارض کا وسیع و عریض اور ہمیشہ سے ساری دنیا سے خوشحال خطہ برِ صغیر کنگال ہو گیا اور ایک نہایت چھوٹا سا علاقہ برطانیہ دولت سے اس قدر لد گیا کہ دولت رکھنے کو جگہ نہ بچی۔ زمیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ کہتے ہیں کہ جب انگریز برِ صغیر آیا تو اس کے پاس کاغذی کرنسی تھی اور مقامی لوگوں کے پاس سونا اور چاندی تھی، اور جب واپس گیا تو اس کے پاس سونا اور چاندی تھی اور مقامی لوگوں کے پاس کاغذ کے نوٹ تھے۔ جزاک اللہ الخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 100 کتوں کا دلچسپ واقعہ۔ تاجر کی بیوی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نیک بھی بنایا تھا اور حسن و جمال بھی دیا تھا۔ اس کا خاوند سفر کے لیے کسی دوسرے شہر جاتا ہے، وہاں اسے رہنا پڑ جاتا ہے۔ اب اس کی بیوی نے یہ محسوس کیا کہ اس کے خاوند کا قیام وہاں زیادہ ہونے لگا ہے، لہذا اسے احساس ہوا کہ کہیں اس نے وہاں دوسرا گھر تو نہیں بنا لیا۔ چنانچہ اس نے اپنی اعتماد والی ایک خادمہ سے کہا کہ تم اس کے پیچھے جاؤ اور دوسرے شہر میں جہاں رہتا ہے وہاں ہمسایوں سے جا کر معلومات حاصل کرو۔ جب اس نے وہاں سے معلومات لیں تو پتہ چلا کہ چونکہ اسے وہاں 10-15 دن رہنا ہوتا تھا، اس لیے اس نے وہیں کسی عورت سے نکاح کر لیا تھا اور اسے ایک گھر بھی لے کر دیا تھا جہاں وہ جا کر رہتا تھا۔ گناہ تو نہیں تھا، البتہ اس نے دوسرا نکاح کر لیا تھا۔ جب اس عورت کو کنفرم ہو گیا تو اس نے پوچھا کہ میرے خاوند نے نکاح تو کر لیا ہے، اگر جھگڑا کروں گی تو خاوند کو خواہ مخواہ میرے سامنے شرمندگی ہوگی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا خاوند کھلم کھلا کہہ دے کہ میں ادھر بھی وقت دوں گا اور ادھر بھی دوں گا، تو مجھے ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو محبت کی مساوات میرے اور میرے خاوند کے درمیان ہے، کیوں نہ میں اس کو برقرار رکھوں۔ یہ سوچ کر اس نے پردہ رکھنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ اسی محبت کے ساتھ رہتی رہی، حالانکہ اسے یقین تھا کہ
کہ جب یہ دوسرے شہر میں کاروبار کے لیے جاتا ہے تو وہاں اس کی دوسری بیوی بھی موجود ہے۔ اللہ کی شان کہ کچھ مہینوں کے بعد خاوند کی وفات ہو گئی۔ جب خاوند کی وفات ہوئی تو اس کا جتنا سرمایہ تھا وہ سارے کا سارا اسی بیوی کے پاس تھا۔ جب اس کی تدفین کا مرحلہ مکمل ہوا اور اس کی وراثت کی تقسیم کا وقت آیا تو اس کی بیوی نے اپنا حصہ بھی الگ کیا اور دوسری بیوی کا حصہ بھی الگ کر دیا، اور اسی عورت کو جس نے اس کو بتایا تھا کہ اس کا دوسرا نکاح بھی ہے، اس کو بڑی رازداری سے کہا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور کوئی میرے خاوند کی بات بھی نہ کرے، لیکن اس کی وراثت میں اس بیوی کا شرعی حق ہے۔ مجھے قیامت کے دن اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ اس کا حق میں نہیں کھا سکتی، لہٰذا یہ پیسے لے جاؤ اور اس سے کہو کہ تمہارے خاوند کی میراث میں یہ تمہارا حصہ ہے، اسے وصول کر لو۔ وہ عورت وہ رقم لے کر خاتون کے پاس گئی اور کافی ساری رقم تھی۔ اس نے جا کر اس سے بات کی کہ اس کے خاوند کی وفات ہو گئی ہے اور اس کی بیوی نے اس کی وراثت میں سے تمہارا حصہ نکالا ہے، کیونکہ تم بھی آخر اس کی بیوی ہو، اور اگر تمہارا حق کھائے گی تو وہ قیامت کے دن اللہ کو جواب نہیں دے سکے گی۔ لوگوں کو تو پتہ نہیں مگر اللہ کو تو پتہ ہے، لہذا تم یہ اپنا حصہ وصول کر لو۔ اس عورت نے وہ رقم پکڑ کر کہا، اللہ اس کا بھلا کرے، وہ کتنی نیک عورت ہے، وہ کتنی اچھی عورت ہے جس نے میرا خیال رکھا۔ پھر اس نے کہا کہ تم یہ مال میری طرف سے لے جا کر اس عورت کو واپس کر دو، اس لیے کہ اس خاوند نے مرنے سے 1 ہفتہ پہلے مجھے طلاق دے دی تھی، اور اس طلاق کا پتہ یا مجھے ہے یا میرے اللہ کو ہے، لہذا اس وراثت میں میرا کوئی حصہ نہیں بنتا، یہ اسی کا ہے، لہذا اسے واپس کر دو۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر میں بھی معافی نہیں ملتی۔ جسٹس کی موت کے بعد ان کے اہل خانہ بہت پریشان رہتے تھے۔ کوئی ان کی قبر پر ہر ہفتے پھٹا ہوا جوتا رکھ جاتا۔ کافی جدوجہد کے بعد لاٹھی ٹیکتے ایک ضعیف شخص کو پکڑ لیا گیا۔ پوچھا، بابا جی یہ کام آپ کرتے ہیں؟ بابا جی نے کہا، جسٹس کی وجہ سے میرے خاندان کے ساتھ ظلم ہوا، میرا گھر بار سب لوٹ گیا، میرے جوان بیٹے کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ جسٹس نے خاندانی دشمنی کی بنیاد پر مجھے برباد کر دیا۔ اب اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے میں جسٹس کی قبر پر جوتا مارتا نہیں بلکہ رکھ جاتا ہوں۔ میرا ایمان ہے میرا رکھا ہوا جوتا اسے فرشتے مارتے ہوں گے۔ میرا دل کرتا ہے کہ یہ اقتباس ہر جج کی ٹیبل پر ہو، بلکہ بڑے سائز کا پوسٹر بنا کے ہر عدالت میں جج کی کرسی کے سامنے والی دیوار پر آویزاں ہو۔ اگر کوئی بھی جج صاحبان ناانصافی کرتا ہے یا جان بوجھ کر انصاف کو لیٹ کرتا ہے وغیرہ تو وہ سیدھا اللہ کے احکامات اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے۔ اللہ ان جج صاحبان اور وکلا حضرات کو بھی ہدایت دے اور صحیح مسلمان بنائے اور عزت کے ساتھ صرف رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ الخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرور پڑھیے گا، زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا، یہ صحیح ہے کہ آدمی کی عمر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، پھر بھی یہ فرض کر لیں کہ آپ 60 سال جیتے ہیں۔ ان 60 سال میں اگر آپ یومیہ 8 گھنٹے سوتے ہیں تو گویا آپ 20 سال سونے میں گزار دیتے ہیں۔ اگر آپ یومیہ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں تو یہ بھی 20 سال بنتے ہیں، لہذا 20 سال کام میں گزارتے ہیں۔
15 سال پر محیط آپ کا بچپن ہے۔ اگر آپ دن میں 2 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں تو کم و بیش نصف گھنٹہ صرف ہوتا ہے۔ یوں آپ کی عمر کے 3 سال کھانے میں صرف ہوتے ہیں۔ کھانے پینے، سونے، کام کرنے اور بچپن کے یہ سال مجموعی طور پر 58 سال بنتے ہیں۔ باقی 2 سال بچے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ عبادت کے لیے کتنا وقت مختص کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ سے روز قیامت یہ پوچھ لیا کہ تم نے اپنی عمر کن کاموں میں صرف کی تو آپ کیا جواب ہوگا؟ 100% صحیح بات۔ قرآن مجید کے کل صفحوں کی تعداد 600 یا 604 سے زائد نہیں۔ ٹھیک ہے، یقین نہیں آیا تو جلدی سے قرآن مجید کھول کر دیکھیں اور واپس آئیں۔ کیا آپ نے دیکھ لیا قرآن مجید کے کل کتنے صفحے ہیں؟ بہت اچھا، اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کے 600 صفحے 30 دن پر تقسیم کریں تو کتنے صفحے روز پڑھتے ہیں؟ پریشان مت ہو، بہت آسان حساب ہے۔ 300/600 = 20، یعنی 20 صفحے روزانہ۔ ہم روز 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ 20 کو 5 پر تقسیم کریں۔ 5/2 20 = 4۔ جی بالکل، 4 صفحے۔ اگر آپ ہر نماز کے بعد 4 صفحے پڑھتے ہیں تو آپ روز 20 صفحے کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ یوں 1 ماہ میں آپ کا تکمیل قرآن ہو جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جزاک اللہ الخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ سے گھبرانا نہیں ہے۔ کابل کے ایک پروفیسر کی کہانی، ان کی زبانی، پشتو سے ترجمہ۔ پڑھنے کے لیے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، اس لیے زمین فروخت کر کے پڑھا۔ فارن سے PhD کر لی۔ واپس کابل آئے، سوچ رہا تھا اتنا سارا پڑھ لیا ہے، اب تو صدر کے بعد سب سے بڑی کرسی مجھے ملے گی۔ کافی عرصہ نوکری کے لیے دفتروں کی خاک چھانی، نوکری نہیں ملی۔ کچھ تو کرنا تھا، اس لیے ایک کار سروس اسٹیشن کھولا۔ رشتہ داروں نے خوب مذاق اڑایا، مگر میں اپنے آپ کو اور گھر والوں کو تسلی دیتا رہا کہ سب بہتر ہو جائے گا۔ سروس اسٹیشن بہت خستہ حال تھا، شیشوں کی بجائے پلاسٹک کا سہارا لیا گیا۔ کابل کی یک بستہ اور تیز و تند ہوائیں آئے روز پلاسٹک اڑا لے جاتی اور مجھے ہر روز نئے پلاسٹک خریدنے پڑتے۔ چچا زاد بھائیوں کو میرے نئے کام سے کافی راحت محسوس ہوتی تھی۔ آئے روز خوبصورت کاریں لاتے اور مجھ سے دھلاتے تھے۔ اگرچہ میرے ساتھ اور بھی لوگ کام کرتے تھے، مگر ان کی کاریں ہمیشہ میں خود صاف کرتا تھا۔ سخت سردی کا موسم تھا، کابل کی یک بستہ ہوائیں جسم کے آر پار گزرتی تھیں۔ میں پلاسٹک والی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ چچا زاد آئے، گاڑی کھڑی کی اور صفائی کا کہا۔ گاڑی اندر سے پوری طرح گوبر گھاس سے بھری پڑی تھی۔ خدا جانے، مگر میرا گمان یہ تھا کہ انہوں نے خود ہی جان بوجھ کے گندی کی ہے تاکہ میں صاف کروں اور وہ دیکھ کر سکون پائیں۔ میرے ساتھ کام کرنے والے گاڑی کی طرف لپکے، میں نے انہیں منع کیا۔ مطلب یہ تھا کہ اب چچا زاد بھائی ہیں، وہ تو صرف اس لیے آئے ہیں کہ مجھے صفائی کرتے ہوئے دیکھیں۔ میں نے بھائی کو بٹھایا اور ان کے لیے چائے کا آرڈر دیا اور خود گاڑی کو واش کرنے لگا۔ کام بہت سخت تھا، میری آنکھیں بھر آئیں، مگر کام کرتا رہا اور ان کی گندی گاڑی صاف کی۔ چچا زاد بھائی چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے باہر آئے اور کہا، اچھی طرح صاف کرنا، اگر سچ پوچھئے تو بہت ہی گھٹن حالت تھی، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ بھائی کی امیدوں پر پانی پھیروں۔ کچھ دنوں بعد میں نے کار اچھی طرح دھوئی۔ کار کا مالک کافی مضطرب تھا۔ میں نے سوچا شاید گاڑی اچھی طرح صاف نہیں ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا،
بھائی کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان کیوں؟ انہوں نے کہا میں طالب علم ہوں اور میرا امتحان ہے۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ معاشیات کا طالب علم تھا اور دوسری طرف میں نے معاشیات میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ میں نے پوچھا کس مضمون کا پرچہ ہے؟ انہوں نے کہا اکاؤنٹنگ۔ میں نے کہا تم سامنے اس روم میں جاؤ، میں آتا ہوں۔ میں نے انہیں 6 ماہ کا سبق 15 منٹ میں سمجھا دیا۔ کہا وہ گاڑی آپ نے دھوئی؟ میں نے کہا ہاں جی، زندگی ہے، کام تو کرنا ہے۔ میں نے انہیں اپنی پڑھائی کے بارے میں بتایا، وہ حیران تھا۔ اب وہ ضد کرنے لگا کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، ہماری یونیورسٹی کے وی سی میرے دوست ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں، وہ آپ کو ضرور نوکری دیں گے۔ میں ان کے ساتھ چلنے لگا تو انہوں نے میرے میلے کچیلے کپڑے دیکھ کر استفسار کیا، کوئی اور کپڑے نہیں ہیں آپ کے پاس؟ میں نے کہا نہیں، مجھے پتا ہے نوکری کسی نے دینی نہیں، یہ تو بس اب ضد کر رہے ہیں، اس لیے تمہارے ساتھ جانے لگا ہوں۔ گیلے کپڑے زیب تن کیے ہوئے میں وی سی آفس کے ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ آفس میں قیمتی فرنیچر رکھا ہوا تھا، مگر میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ اس پر بیٹھوں۔ وی سی مجھے مستری سمجھا۔ میں نے ایک کپڑا لیا، صوفے پر رکھا اور بیٹھ گیا۔ طالب علم نے میری کہانی انہیں سنائی۔ انہوں نے تمسخرانہ نظروں سے مجھے گھورا۔ جان چھڑانے کی خاطر انہوں نے کہا تم ڈیمو کے لیے تیاری کرو، ہم تمہیں کال کریں گے۔ میں نے کہا میں ابھی ڈیمو کے لیے تیار ہوں۔ انہیں میرا یہ انداز اچھا نہیں لگا، مگر پھر بھی انہوں نے فون اٹھایا، سب ٹیچروں کو اس کلاس روم میں بلاؤ، کہو ڈیمو ہے۔ انہوں نے مجھے ایک مارکر پکڑایا، میں نے 2 مارکر اور مانگے۔ کلاس پوری طرح بھری تھی۔ میں نے سلام کیا۔ میرے کپڑے دیکھ کر تمام طلبہ مسکرا رہے تھے۔ حکم ہوا آپ ڈیمو شروع کریں۔ میں نے کہا کس موضوع پر لیکچر دوں؟ کہا آپ کی مرضی۔ میں نے معاشیات کے 10 موضوعات بورڈ پر لکھے۔ میری خوبصورت لکھائی بورڈ پر کافی بھلی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کہا اس میں کون سے موضوع پر بات کروں؟ انہوں نے دوسرے نمبر والا ٹاپک چنا۔ میں نے اس موضوع کو مزید کلاسیفائی کیا، پھر ان کی طرف دیکھ کر کہا اب آپ ان میں سے کون سا مضمون ٹھیک رہے گا؟ پورا بورڈ بھر دیا۔ 2 ساتھ جوڑے ہوئے بورڈ بھر دی گئے۔ اچانک تالیاں بجنے لگیں۔ میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا، پوری کلاس کھڑی تھی اور تالیاں بجا رہی تھی، اور ان کے سامنے میں میلے کپڑوں میں کھڑا تھا۔ وی سی نے کہا ہاں بھائی بتاؤ کتنی تنخواہ لوگے؟ اور مجھے نوکری مل گئی تھی۔ میں نے مشین کی طرح کام کیا۔ ماہ کے آخر میں مجھے یونیورسٹی بیسٹ ٹیچر کے ایوارڈ کے ساتھ اچھی خاصی تنخواہ ملی۔ سب سے زیادہ تنخواہ اس یونیورسٹی میں 50,000 افغانی تھی، پر مجھے 1,20,000 پر رکھ لیا گیا۔ اس کے بعد امریکہ یونیورسٹی، فنانس منسٹری، بین الاقوامی کانفرنسوں اور دنیا کی کئی یونیورسٹیوں میں کام کرنے کے مواقع ملے۔ میری سروس اسٹیشن کا 1 سال کانٹریکٹ ابھی ختم نہیں ہوا تھا اور میں نے 30 ممالک دیکھ لیے۔ میں آج بھی اپنے چچا زادوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا ہوں، وہ بھی میرا بہت احترام کرتے ہیں اور نام کے ساتھ صاحب ضرور کہتے ہیں۔ میں خدا سے خوش ہوں۔ زندگی کے سامنے کبھی ہتھیار مت ڈالیں، زندگی کے بہت سارے جہد ہیں، ہمیشہ آنے والے کل کے لیے پر امید رہیں، کبھی کوئی کام کرتے ہوئے شرماتے نہیں۔ زندگی میں کوئی کام چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، البتہ کام کے طریقے چھوٹے اور بڑے ضرور ہوتے ہیں۔ اگر کام چھوٹے بڑے ہوتے تو سرکار دو عالم فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد مجتبیٰ کبھی بکریاں نہ چراتے اور خود جھاڑو صفائی نہ فرماتے۔
اتھارٹی کا ایک لیول یہ ہوتا ہے کہ آپ وضاحت دینا چھوڑ دیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، بحث نہیں کرتے۔ اگر کوئی آپ کو برا بھلا بھی کہہ دے تو یہ کہہ کر مسکرا کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یس آئی ایم۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سچ میں ویسے ہی ہوتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ وہ بات آپ کے لیے اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ گاڑی کے پیچھے کچھ فاصلے تک بھونکتا اور دوڑتا ہے، نہ یہ کتا آپ سے گاڑی چھیننا چاہتا ہے، نہ گاڑی میں بیٹھنا چاہتا ہے، اور نہ ہی اسے گاڑی چلانی آتی ہے، بس خواہ مخواہ بھونکنا اس کی عادت ہے۔ ایسے ہی زندگی کے سفر میں جب آپ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں اور کچھ ایسی عادت کے لوگ بنا کسی مقصد کے آپ کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے جب آپ اپنی منزل پر رواں دواں ہوں اور لوگ آپ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کریں تو ان سے الجھنے کی بجائے اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہیں۔ آپ کو تلخ نہیں ہونا، آپ کو بدلہ لینے والا نہیں بننا، آپ کو چالے چلنے والا، جال بچھانے والا بھی نہیں بننا۔ آپ کو ایسا بھی نہیں ہونا کہ آپ شاطر کہلائیں، اور ایسا بھی نہیں کرنا کہ آپ گڑھے کھودیں۔ ہم ہیں اور دل پر ہیں اور روح پر ہیں، لیکن ان کے لیے مریم بدلہ لے کر تیار نہ کریں۔ مرہم آسمانی ہی اچھے ہوتے ہیں، مرہم رحمانی ہی شفا دیتے ہیں۔ چھوڑ دیں جو ہوا، جانے دیں جس نے جو کیا، اپنے پیچھے دروازے بند کر کے آگے بڑھ جائیں۔ زخم دینے والوں، تکلیف پہنچانے والوں، روح کو رون دینے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر اپنا حال ٹھیک کریں، کیونکہ آپ کو وہ نہیں بننا جو حالات آپ کو بنا رہے ہیں، آپ کو وہ بننا ہے جو اعمال بتاتے ہیں۔ رب کا بندہ، بندہ مومن، انسان۔ جزاک اللہ الخیر۔